ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمانہ جاہلیت کے 2 واقعات ہیں، ایک واقعے کے متعلق سوچتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی، ایک واقعے کے متعلق سوچتا ہوں تو میرے آنسو نہیں تھمتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کون سے واقعات ہیں؟ وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں ایک مرتبہ میں ایک سفر پر جا رہا تھا، تو میں نے سوچا سفر پر اپنے ساتھ ایک بت تھا جس کی میں پوجا کرتا تھا، اس کو اپنا معبود سمجھتا تھا، پتھر کا بنایا ہوا بت میں اپنے ساتھ لے کے گیا، میں لے جانے کے لیے تیار ہوا کہ اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں، لیکن اس کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ میں نے سوچا کہ کہیں اپنے ہی معبود کے وزن کے نیچے دب کے مر نہ جاؤں، تو میں نے سوچا کہ میں ایک اور معبود تیار کر لیتا ہوں۔ کہا کہ میں نے آٹے کا ایک معبود بنایا، چونکہ آٹے کا وزن کم ہوتا ہے، کہا میں نے آٹے کا ایک معبود بنایا، ایک بت بنایا، باطل معبود بنایا کہ میں اس کو ساتھ لے جاؤں گا اور اس کی پوجا کرتا رہوں گا۔ کہا میں اس کو اپنے ساتھ لے کر گیا، رستے میں اس کی پوجا کرتا، اس کی عبادت کرتا علیہ باللہ۔ کہا لیکن ایک وقت آیا کہ زیادہ راہ جو میرے پاس کھانے کا سارا سامان تھا وہ ختم ہو گیا، تو کہا کھانے کا سامان ختم ہوا تو اب میں حیران تھا، کچھ وقت کے لیے تو میں نے بہت برداشت کیا، پھر میں نے اسی آٹے پر پانی ڈالا، اسی کو گوندھا، گوندھنے کے بعد پھر میں نے روٹی تیار کی، تو میں نے کہا ہے میرے خدا اگر آج کام نہیں آئے گا تو پتہ نہیں پھر کب کام آئے گا، میں نے اسی کو کھا لیا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنے اس باطل معبود کے متعلق سوچتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی، اور ایک ایسا واقعہ ہے، ایک ایسا دردناک واقعہ ہے، جب اس کے متعلق سوچتا ہوں تو میرے آنسو نہیں تھمتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کیا واقعہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت ایسا تھا کہ میں اپنے گھر سے سفر کے لیے روانہ ہوا، جب میں سفر کے لیے روانہ ہوا تو میری زوجہ حاملہ تھی، میری زوجہ امید سے تھی، ایک عرصے کے لیے میں اپنے گھر سے باہر رہا اور میں نے ایک مدت گھر سے باہر گزاری۔ جب واپس آیا تو گھر میں جب پہنچا تو میں نے دیکھا ایک ننھی سی بچی میرے گھر کے صحن میں کھیل رہی ہے۔ جب اس بچی کو کھیلتے ہوئے دیکھا میں حیران ہو گیا، میں نے زوجہ سے پوچھا یہ بچی کہاں سے آئی ہے؟ تو اس نے کہا ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، وہ جانتی تھی کہ یہ عرب کا معاشرہ ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ آپ کی بیٹی ہے۔ اس نے کہا مجھے بہت غصہ آیا، لیکن وہ بیٹی بھاگتی ہوئی صحن میں میرے پاس آئی اور یا ابا کہہ کے مجھے پکارا، ہے میرے پیارے والد کہہ کے پکارا اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ کہا اس وقت تو مجھے بہت پیار آیا، بہت محبت میرے دل میں پیدا ہوئی اور میں نے بیٹی کو زندہ دفن کرنے کا ارادہ ترک کر دیا کہ میں اب اسے زندہ دفن نہیں کروں گا، لیکن وقت گزرتا گیا، میرا لگاؤ اور میرا پیار میری بیٹی سے رفتہ رفتہ بڑھتا چلا گیا، میری محبت، میری چاہت، میری رغبت میری بیٹی سے رفتہ رفتہ بڑھتی چلی گئی۔ کہا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ بلوغت کی عمر کے بہت قریب پہنچ چکی تھی۔ کہا لیکن اس وقت معاشرے کے بڑے عرب لوگ، ان کا روب اتنا تھا، ان کا دبدبہ اتنا تھا، وہ سویلائزیشن ہی ایسی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میرا ظلم اپنی انتہا تک پہنچ گیا اور میں نے فیصلہ کیا وہ میری چہیتی بیٹی، وہ لاڈلی بیٹی جو بڑے پیار سے مجھے والد صاحب کہہ کے پکارا کرتی تھی، میں نے اپنی زوجہ کو کہا کہ اس کو فوراً تیار کر لے، اس کو نئے کپڑے پہنا، اس کی کنگھی کر اور اسے نہلا کر تیار کر کے اسے بتا کہ میں اسے فلاں رشتہ دار اور فلاں قبیلے میں ان کی شادی ہے، اس شادی پر اس کی سہیلیاں اس سے ملیں گی اور وہاں لے جا رہا ہوں۔ جب اس نے کہا کہ میں نے اپنی زوجہ کو بتایا، کیونکہ زوجہ جانتی تھی کہ عرب معاشرے میں کس قدر ظلم کیا جاتا ہے، اس نے کہا وہ اس کی کنگھی کر رہی تھی، اس کے بال سنوار رہی تھی، لیکن میری زوجہ کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہو گئی، بہت رو رہی تھی میری زوجہ، اور بچی نے بڑے پیار سے پوچھا ہے میری والدہ، ہے میری ماں، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس والدہ نے بتایا نہیں، کیونکہ وہ والدہ جانتی تھی اگر بتا دیتی تو والد والدہ کو بھی قتل کر دیتا، معاشرہ ایسا تھا، وہ وقت ایسا تھا۔ میری زوجہ نے میری بیٹی کو تیار کیا، تیار کر کے جب وہ دروازے پر آئی تو میری زوجہ نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا یا رجل لا تضيع الامانہ، یا رجل لا تضيع الامانہ۔ اس نے ڈرتے ہوئے کہا کہ ہے انسان امانت کو ضائع نہ کرنا، ہے انسان یہ اللہ کی امانت ہے، اسے ضائع نہ کرنا، اسے برباد نہ کرنا۔ اس نے کہا روتے ہوئے، میری زوجہ نے جب یہ جملہ کہا تو میری ننھی بچی بھی یہ جملہ سن رہی تھی، وہ بھی ان باتوں کو سن رہی تھی۔ کہا میں نے بچی کی انگلی پکڑ کر میں بچی کو اپنے ساتھ لے گیا، ایک صحرا میں لے گیا، بچی پوچھ رہی ہے۔ اب یہ 3 احادیث، 3 مختلف روایات کا نچوڑ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میری بچی بار بار پوچھتی ہے میرے والد صاحب جس قبیلے میں آپ مجھے لے جانے والے تھے
ये रास्ता उस कबीले को तो नहीं जाता, अब मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। एक रिवायत में आया कि उस बच्ची ने कहा, उसने कहा कि मैंने बच्ची को उठा लिया, बच्ची थक गई। थोड़ी देर के बाद वो बच्ची खुद कहती है वालिद साहब आप थकावट तो महसूस नहीं कर रहे, आप थक तो नहीं गए। कहा मैंने अपनी बच्ची से कहा मैं नहीं थका। बच्ची ने कहा नहीं आप थक गए हैं, अब मैं आपके साथ चलूंगी। उंगली पकड़कर उस बेटी को वो वालिद अपने साथ उस सहरा में ले गए। अब जब उसने देखा कि मैंने गड़ा खोदना शुरू कर दिया, मैंने वहां पर एक गड़ा खोदा, तो बच्ची कह रही है मेरे वालिद साहिब, है मेरे बाबा जान, ये गड़ा क्यों खोद रहे हैं। एक रिवायत में आता है कि जब बच्ची ने देखा कि वालिद साहब का पसीना निकल रहा है, तो वो बच्ची खुद अपने कपड़ों से वालिद साहब का पसीना पहुंच रही है कि मेरे वालिद को तकलीफ ना हो। जब वालिद की तकलीफ देखी तो वो बच्ची भाग कर आती है और खुद गड़ा खोदने में मदद कर रही है। कहा लेकिन मेरा दिल पथरा चुका था, मैं पत्थर दिल हो चुका था, और जमाने का मुआशरे का रोब और दबदबा और फिक्र इस कदर लायक थी कि मैंने अपने बच्ची को उठा के उस गड्ढे में फेंक दिया। जब बच्ची को गड्ढे में फेंका तो रेत मैंने बच्ची पर डालना शुरू कर दी। एक रिवायत में आता है कि बच्ची ने अपनी उंगली से वालिद का हाथ पकड़ लिया। कहा है मेरे वालिद, क्या आज तू मुझ पर वही जुल्म करेगा जो अरब लोग अपनी बच्चियों पर करते हैं? क्या आज वही जुल्म करेगा? मेरी एक इल्तिजा है, मेरी एक तमन्ना है मेरे वालिद साहब, एक आरजू है। आज तू मुझे मार रहा है, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी वालदा को न बताना कि तूने मुझे कत्ल किया था। कहना कि उसी कबीले के लोगों में अपनी बेटी को छोड़ आया। एक वक्त ऐसा भी आया कि मेरी दाढ़ी पर उस रेत का गुबार मेरी दाढ़ी पर था। बच्ची उस कब्र में दफन हो रही थी और अपने हाथों से अपने वालिद की दाढ़ी भी साफ कर रही थी। उसको अपने वालिद की दाढ़ी पर जो गुबार था वो अच्छा नहीं लगता था। कहा लेकिन मेरा जुल्म अपनी इंतहा तक पहुंच चुका था। उसकी नन्ही आवाज खत्म होती चली गई और आखिरी जुमला उस बच्ची ने कहा, है मेरे वालिद, आपको याद है जब मैं घर से बाहर निकली थी तो माँ ने क्या कहा था? या रजुल ला तदय्यिल अमाना, है मर्द अल्लाह की इमानत को जाया न करना, अल्लाह की अमानत को जाया न करना। कहा उसने चीख मारी और वो बच्ची वहीं मर गई। मैंने बच्ची को दफन कर दिया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका जब मैं वो जहालत के जमाने का वाकया याद करता हूँ तो मेरे आंसू नहीं थमते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत फातिमा तो ज़हरा